کالج میں بد نظری سے کیسے بچیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ بد نظری عموماً اسی جگہ پر ہوتی ہے، اسی کالج میں اسی موقع پر پیش آتی ہے کہ جہاں پر کوئی ایجوکیشن ہو۔ تو کوئی ایجوکیشن میں ظاہر سی بات ہے یہ مخلوط ماحول ہوتا ہے، ٹیچرز بھی خواتین ہوتی ہے، اسی طرح لڑکیاں بھی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں تو اس کا بچنا میرے خیال سے کچھ زیادہ مشکل ہے۔ مشکل کا مطلب اس طرح نہیں ہے کہ لا ينحل مسئلہ ہے کہ ہو نہیں سکتا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تھوڑا سا اور جگہوں کے بنسبت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا بہترین حل پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کالج کو چھوڑ کر کے کسی اور کالج کو جوائن کر لے اور وہاں پر داخلہ لے لے، ایڈمیشن لے لے، وہاں سے پڑھیں۔ لیکن اگر کسی بھی صورت ایسا ممکن نہ ہو سکا تو اس صورت میں آپ اسی کالج میں رہتے ہوئے حتی الوسع اپنی کوشش کریں اور اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو سبق کے طور پر ایک مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بھائی صاحب تھے جو کہ ایک ہوٹل تھا ان کا کسی بڑے بازار میں۔ تو وہ ہوٹل والا شخص وہ ایک بزرگ کے پاس آئے، بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس آئے، ان سے شکایت کی کہ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں، تو چونکہ میرے پاس گاہک جو آتے ہیں وہ لڑکیاں بھی ہوتے ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے سب ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتا، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میں نظر کی حفاظت کر سکوں۔ اس نے جواب میں اس کو تھوڑی دیر بٹھا کر کے کچھ دیر بعد اس کو ایک پیالہ پکڑایا جو فل دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو کہا کہ یہ پیالہ آپ نے پکڑ کے اس کو ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اسی بازار کے بالکل درمیان سے گزرنا ہے، بازار کو بالکل فل کراس کر کے اس طرف ایک بندہ رہتا ہے، وہاں تک پہنچانا ہے میری طرف سے۔ پیالہ فل دودھ سے بھرا ہوا تھا کہ اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہلتا تو اس سے دودھ گر جاتا، اور اس کو ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ پیالہ لے جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس پیالے سے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بندہ ایک اور بندہ بھی ساتھ ملایا، کہا کہ اس بندے کے ہاتھ میں ایک جوتا ہوگا، اگر یہ آپ کے پیالے سے ایک قطرہ دودھ بھی گر گیا تو یہ آپ کو جوتے لگائے گا، یعنی بازار کے درمیان میں آپ کو جوتے لگائے گا۔ تو اس شخص نے بدل ناخواستہ قبول کر لی کہ چلو حضرت ہے، بزرگ آدمی ہے، اللہ والے، اب بات تو رد نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال چل دیے، روانہ ہو گئے۔ راستے پہ اللہ اللہ کرتے کرتے اس نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ادھر تک وہ پیالہ پہنچا دیا اس بندے تک، اور وہی کہ پیالے کو ہی دیکھتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائے۔ اس طرح کرتے کرتے ادھر تک پہنچا دیا۔ واپس آ گئے، بزرگ کے پاس بیٹھ گئے۔ بزرگ سے کہا، بزرگ نے اس سے فرمایا اس بندے سے کہ آپ نے پیالہ پہنچا دیا؟ اس نے کہا جی پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ راستے پر کہیں دودھ تو نہیں گرا؟ کہا بالکل جی نہیں گرا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیوں نہیں گرا آپ سے؟ اس نے کہا جی پورے راستے پر یہی خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے دودھ گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے دودھ گر جائے۔ تو اس نے کہا دودھ گر جائے تو کیا ہو جاتا؟ اس نے کہا جی حضرت آپ نے پیچھے بندہ لگایا تھا، اگر مجھ سے دودھ گرتا تو میری بےزتی ہوتی اور وہ مجھے جوتے لگاتا، تو اس وجہ سے میں نے فل راستے میں یہی خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایک قطرہ دودھ گر جائے۔ تو اس بزرگ نے جواب میں کہا کہ جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ایسا موجود ہو کہ جس طرح کے اس بندے کا ڈر آپ کے دل میں تھا، اس بےزتی کا ڈر آپ کے دل میں تھا کہ اگر مجھ سے ایک قطرہ دودھ کا گر جائے تو مجھے یہ جوتے لگائے گا، تو اگر اللہ کا ڈر آپ کے دل میں اسی طرح موجود ہوگا، اسی طرح آپ وہ کریں گے، تو کبھی بھی مجال ہے کہ آپ کی نگاہیں کسی غیر عورت کی طرف اٹھ جائیں۔ تو یہ ناممکن بات نہیں ہے کہ بندہ کو ایجوکیشن میں رہ کر کے، یعنی جہاں پر کوئی ایجوکیشن ماحول ہو اس میں رہ کر کے پھر بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرے، یعنی کہ ممکن ہے، لیکن آسان سی بات پہ شرعی حل یہی ہے کہ آپ کسی اور کالج کو جوائن کر لیں۔ لیکن اگر اور کوئی ممکن نہ ہو، بدرجہ مجبوری، پھر ادھر ہی رہتے ہوئے حتی الوسع اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور جہاں پر آپ حفاظت نہیں کر سکیں گے، اپنی حتی الوسع کوشش کے بعد بھی اگر آپ سے ایسا عمل سرزد ہو جائے تو امید ہے، یعنی کہ امید ہے، اللہ سے پکا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن امید ہے اللہ سے کہ اس آپ کی حتی الوسع کوشش کے باوجود پھر بھی اگر آپ نہیں بچ سکے تو اس نہ بچنے پر اللہ آپ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔